اچھا جی، ابھی ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سا کچھ معاملات ادھر ادھر بھی ہو تو سکتے ہیں۔ لہٰذا لیٹس سی وزیر کیا اعظم ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور صدر نون لیگ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کیا ہے، اور بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہیں اپنی وہ سیٹ پر کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب ہوئے تھے، ٹیکنوکریٹ نشست پر ہوئے تھے۔ نامزدگی کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ویسے نوجوان سیاستدان ہیں، ظاہر ہے کتنے نوجوان لگ رہے ہیں آپ کو؟ وفاقی حکومت اور پنجاب میں، عمر تو ابھی چیک کر لیتے ہیں ان کی، وفاقی حکومت اور پنجاب میں ترقیاتی پروگرامز کی طرز پر انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نامزدگی غیر متوقع اور حیران کن بھی ہے، اور تو اور خود مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اپنے اندر مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے۔ سو یو نو اٹ از not all well. سو بہت ساری قیاس آرائیاں اس نامزدگی کے بعد آلریڈی ہو گئی ہیں۔ عارف عرفی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گہری نظر ہے ان کی آزاد کشمیر کی سیاست پہ۔ عارف، مختصر بتا دیجئے پہلے تو کہ بیرسٹر افتخار ایکچولی کون ہیں؟ پہلے دن سے ہی ان کا نام وزیر اعظم کے لیے چل رہا تھا، لیکن he could not win a seat۔ اب مسلم لیگ نون نے کوئی سرپرائز دیا اس کے باوجود ان کو سلیکٹ کر کے، نومینیٹ کر کے، یا یہ اندازہ تھا سب کو کہ یہی ہوں گے آخر میں؟ ایسا ہے کہ بیرسٹر افتخار یہاں کا ایک آزاد کشمیر کا بڑا متمول اور کاروباری خاندان ہے، گیلانی خاندان، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایکسٹرا آرڈنری پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور سیاست میں بھی بہت عرصے سے ہیں۔ 2011 میں انہوں نے پہلے ہی مرتبہ انتخاب جیتا اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی آزاد کشمیر میں، تو یہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ پھر 2016 میں انہوں نے دوبارہ انتخاب جیتا تو مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ بنی، اور اس میں یہ وزیر تعلیم رہے، اور اس دوران انہوں نے بہت اہم کام کیے، بلکہ سب سے اہم کام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے یہاں پہ جو بھرتیوں میں، سرکاری ملازمین کی بھرتیوں میں جو محکمہ تعلیم میں ہمیشہ تنازع رہا تھا، تو اس کو انہوں نے تھرڈ پارٹی سلیکشن کے ذریعے، یعنی این ٹی ایس کے ذریعے جو ہے نا بھرتی کا نظام ایک متعارف کیا، اور بہت سراہا گیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کوئی سرپرائز ہے، تو سرپرائز شاید اس لحاظ سے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ اپنی جو سیٹ تھی مظفر آباد میں، اس سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو اسپیشل سیٹ جو ہے ٹیکنوکریٹ کی، اس پہ ان کو اسمبلی میں لایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو بیرون ممالک سے پڑے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں، جہاں پہ انہوں نے کانفلکٹ اسٹڈی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو جی عارف یہ بھی بتائیے گا، ٹائم ذرا کم ہے، یہ بتائیے کہ نئی حکومت بننے کے بعد اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج آزاد جموں کشمیر میں ہے وہ سیکیورٹی حالات ٹھیک کرنے کا ہوگا، تو اس میں تو کوئی obviously شک نہیں ہے۔ افتخار گیلانی کی شخصیت اور مسلم لیگ نون کی حالیہ پالیسیز دیکھتے ہوئے کیا یہ چانس ہے کہ مخالفین سے مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ کھل سکے، اور یا سچویشن اور کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے نا، یہ اندرونی نظام کی کچھ خرابیاں ہیں، یعنی جب پبلک کی بات جو ہے کرنے والا کوئی نہ ہو، جیسے گزشتہ اسمبلی تھی، اس اسمبلی میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو لوگ اپنے مطالبات کے لیے نکلے تھے، اور اس کو پھر بعد میں معاملات کو بگاڑ دیا گیا، اور اس میں معذرت کے ساتھ یہاں جو کچھ تجزیہ کار اور سیاسی چیزوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا وہ تسلیم کرنا ہے کہ شاید یہاں پہ حالات کو بگاڑنے میں پاکستان مسلم لیگ کے چند وزراء جو پاکستان میں ہیں، چند رہنما، ان کے بیانات کا بڑا عمل دخل ہے، جس میں خصوصی طور پہ انہوں نے مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جب آپ سیٹ آزاد کشمیر سے لیں گے تو آپ کی 10ویں 11ویں سیٹ نہیں ہوگی، وہ آپ کی 12ویں 13ویں سیٹ ہوگی۔ جی عارف عرفی، تھینک یو